دیکھ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اس میں کچھ شک نہیں وہ دجال نکلے گا شام اور عراق کے درمیان خالی جگہ سے، پس وہ تباہی پھیلائے گا دائیں جانب، یعنی ہر شے میں خرابیاں کر دے گا، فصلوں میں خرابیاں کر دے گا، جانوروں انسانوں کو بیماریاں زدہ کر دے گا، زمین میں خامیاں و خرابیاں کر دے گا، جراثیموں کیڑے مکوڑوں کا باعث بنے گا، حتیٰ کہ ہر شے میں خرابیاں کر کے تباہی پھیلا دے گا، اور اسی طرح تباہی پھیلائے گا شمال کو بھی۔ اے اللہ کے غلاموں، پس اللہ کی غلامی پر ثابت قدم رہنا، اللہ کی غلامی پر ڈٹے رہنا، یعنی اس وقت اللہ ہی کو اپنا رب بنانا اور اسی پر ڈٹ جانا۔ دجال سے اپنی ضروریات پوری نہ کرنا بلکہ فطرت سے ہی اپنی ضروریات پوری کرنا، جس کے لیے تمہیں بڑی بڑی مصیبتوں، تکالیف اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا، مگر اس کے باوجود ڈٹے رہنا۔ ناظرین، یہ مکمل روایت کا کچھ حصہ ہے، پہلے ہم اس حصے پر بات کرتے ہیں، جب اس پر بات مکمل ہو جائے گی تو ہم اس روایت کے اگلے حصے کی جانب بڑھیں گے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا کہ دجال نکلے گا شام و عراق کے درمیان خالی علاقے سے۔ اب ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم غور و فکر کریں اور دیکھیں کہ وہ کون سی شے ہے کہ جو شام و عراق کے درمیان خالی علاقے سے نکل رہی ہے، اور نہ صرف نکل رہی ہے بلکہ اس شے کی وجہ سے پوری دنیا میں ہر شے میں تباہیاں و خرابیاں ہو چکی، ہر شے تباہ و برباد ہو چکی، تمام کی تمام اشیاء فساد زدہ ہو چکی۔ اور جب ہم غور کریں تو اس وقت شام و عراق کے درمیان خالی جگہ سے جو شے نکل رہی ہے اسے ہم خام تیل کا نام دیتے ہیں۔ خام تیل سے نکلنے والے مختلف ایندھنوں سے گاڑیاں، فیکٹریاں اور کارخانے وغیرہ چلتے ہیں، جن کے دھوئیں سے فضا انتہائی زہریلے مادوں سے بھر چکی ہے، جو طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بن رہی ہے۔ خام تیل کے نکلنے سے پوری دنیا کے معاش میں تباہی برپا ہو چکی ہے۔ خام تیل سے ہی نکلنے والے طرح طرح کے کیمیائی اجزاء کو آج تمام خوراکوں میں ملا کر انہیں ظاہراً تو خوشنما لیکن در حقیقت زہر بنا دیا گیا ہے، جسے کھانے والا ہر کوئی طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ خام تیل سے نکلنے والے اجزاء سے کھادیں بنتی ہیں جنہوں نے زمین کی پیدا کرنے کی صلاحیت کو تباہ و برباد کر دیا۔ خام تیل سے ہی نکلنے والے اجزاء سے طرح طرح کے کیڑے مکوڑے پیدا ہو کر مخلوقات کے لیے بیماریوں کا باعث بن رہے ہیں۔ خام تیل سے ہی نکلنے والے کیمیائی اجزاء سے ادویات تیار کی جاتی ہیں جو کہ دوا کے نام پر زہر ہیں، جو ایک بیماری سے وقتی طور پر نجات دلاتی ہیں، لیکن وہی ادویات جو کہ خام تیل سے وجود میں آتی ہیں وہ درجنوں نئی بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ خام تیل سے ہی آج ہر قسم کا کپڑا بنایا جا رہا ہے جو انتہائی نقصان دہ ہے۔ خام تیل سے ہی ہر طرح کا بارودی مواد بنایا جاتا ہے، جس سے پوری دنیا تباہ و برباد ہو رہی ہے، پوری دنیا تباہ کن جنگوں کی لپیٹ میں ہے، جس سے شہروں کے شہر کھنڈرات میں بدل چکے ہیں۔ خام تیل کے نکلنے سے ہی آج دنیا میں کوئی ایک شے بھی فطرت پر نہیں رہی، ہر شے میں فساد ہو چکا ہے۔ خام تیل کے نکلنے سے ہی زمین کھوکھلی ہو کر جگہ جگہ سے دنس رہی ہے۔ خام تیل کے نکلنے سے ہی آج زلزلے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ خام تیل سے ہونے والے فساد و تباہی کا اندازہ لگانا ناممکن ہو چکا ہے۔ اور ایسی صورتحال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے غلاموں کو ثابت رہنے کی تلقین کی۔ آج ہم دیکھیں تو پوری دنیا میں جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے، جتنی بھی اشیاء ہیں جن کو انسان اپنے لیے مسیحا کہتا ہے، وہ تمام کی تمام اشیاء یا تو اسی خام تیل سے وجود میں آ رہی ہیں، یا پھر ان کے وجود میں، ان کی تخلیق میں، ان کے بننے میں خام تیل کلیدی اور بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ خام تیل کے بغیر ان کا وجود ناممکن ہے۔ وہ آپ کے پہننے کے لیے کپڑے ہوں یا آپ کے پہننے کے لیے جوتے، وہ نہانے کے لیے صابن ہو یا گھر کی صفائی کا سامان، وہ گھروں میں جو آپ رنگ کرتے ہیں، پینٹس کرتے ہیں وہ ہوں، یا کسی قسم کی بھی کوئی شے،
ہر شے ہی اس وقت خام تیل سے وجود میں آ رہی ہے۔ ظاہراً تو اس خام تیل سے دنیا جنت کا منظر پیش کر رہی ہے، لیکن حقیقتاً اگر اس کے پیچھے دیکھا جائے، اس کے پس منظر میں دیکھا جائے، تو اسی کی وجہ سے پوری دنیا طرح طرح کی بیماریوں، مصیبتوں، تکلیفوں سے بھر چکی ہے۔ پوری دنیا کو طرح طرح کی تباہیوں کا اسی ہی کی وجہ سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی خام تیل سے حاصل ہونے والے ایندھن سے جب کارخانے چلتے ہیں تو وہی کارخانے طرح طرح کی زہریلی گیسیں خارج کرتے ہیں۔ ان گیسوں کی وجہ سے یہ فضا جس میں ہم سانس لیتے ہیں وہ انتہائی فساد زدہ ہو چکی ہے، اتنی زہریلی ہو چکی ہے کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ہر سال اگر انسانوں کو دیکھا جائے تو کم سے کم 1 کروڑ سے زائد انسان موت کا شکار ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا کی 96% سے زیادہ آبادی اسی خام تیل سے خارج ہونے والی طرح طرح کی زہریلی گیسوں کی وجہ سے طرح طرح کی بیماریوں کا شکار ہے۔ اس کے علاوہ اس دنیا کی کوئی ایک بھی مخلوق ایسی نہیں کہ جو اس کے فساد سے پاک ہو، اس سے اسے نقصانات کا سامنا نہ کرنا پڑ رہا ہو۔ تو ایسی صورت میں جب اس وقت پوری کی پوری دنیا مصنوعی اشیاء سے اسی خام تیل کی وجہ سے بھر چکی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنوں سے کہا تھا کہ تم ثابت قدم رہنا، اللہ کی غلامی پر ڈٹے رہنا۔ اس وقت ایسے حالات میں جب تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی پر ڈٹو گے تو یہ انتہائی مشکل ہوگا۔ اور آج جب ہم غور و فکر کریں، نہ صرف آج ہم اسی وقت میں موجود ہیں، بلکہ اگر آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی اختیار کی جائے، فطرت پر قائم ہونے کی کوشش کی جائے، تو یہ انتہائی مشکل ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا تو اس کے جواب میں اصحاب رسول نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کتنا عرصہ زمین میں رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا 40 یوم، یوم جیسے سال اور یوم جیسے مہینہ اور یوم جیسے ہفتہ اور باقی ایام جیسے تمہارے ایام۔ کہا ہم نے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس اس یوم جو سال جیسا ہوگا کیا ہمیں کافی ہوگی اس میں ایک یوم کی صلاح؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا نہیں، قدر کر لینا اس کی جیسے اس کی قدر ہے، یعنی جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدر میں کر دیا بالکل ویسے ہی ہوگا۔ اس یوم تم پورے حساب کتاب کے ساتھ صلاۃ قائم کرنا جو اس کی قدر ہے۔ مطلب یہ کہ وہ مدت جو ہوگی اس میں طرح طرح کے حالات و واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا، تو اس دوران حالات و واقعات کے مطابق جب جب جو صلاح کتب ہوگی اسے قائم کرنا۔ جواباً پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی زمین میں تیز رفتاری کیا ہوگی؟